سوال ہے افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ سوال ہے الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا، لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ سوال ہے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا
اور ان سے شادی کر لی۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کے طور پر کیا دیا؟ انس نے جواب دیا، ان کی مہر وہ خود تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا تھا۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سوال ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک اعمال۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھیجا۔ سوال ہے، حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟
جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مالک ریان بن ولید فرعون مصر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر آمد پر۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے بیت المدارس میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب ہے ڈبو دیا۔ سوال ہے بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال ہے تم پر میرے ماں باپ فدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خوش نصیب شخصیت کو کہی؟ جواب ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔
سوال ہے حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہیں کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ سوال ہے ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال ہے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان میں۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ کس آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پاک پڑھا کہ اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل ہو، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال ہے انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ سوال ہے 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟
جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ سوال ہے رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ دین۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ کتا پلیت جانور ہے لیکن ایک کتا ایسا ہے کہ جو جنت میں بھی جائے گا، بتائیں وہ کون سا کتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ کتا جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور اس کا نام قطمیر ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔